بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ناول تیری لہجے پہ قربان کا آج ہے سیکنڈ اور لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج ہماری لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس کی آواز سن لو تو مل جاتا ہے سکون دل کو۔ دیکھو تو صحیح میرے درد دل کا علاج کیسا ہے۔ بات آگے ہوگی۔ بازلا تھے دیکھ کر آدھی ٹھیک ہو گئی تھی، اور حاشر جو اتنا مرجایا ہوا پا کر بے چین ہو گیا تھا، اب اپنی پیاسی آنکھوں کو سراب کرنے یا پھر احساس ندامت کو مٹانے کی خاطر اس کی آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ روز دن کے اجالے میں یونیورسٹی میں 1 گھنٹے نکال کر وہ اس کے پاس آتا، کیفے ٹیر سے دونوں کچھ نہ کچھ کھاتے اور پھر چائے پیتے، گپے ہانکتے رہتے۔ پھر رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر چاند کو تکتے ہوئے موبائل پر گھنٹوں باتیں کرتے۔ بازلا مطمئن تھی کہ اب جب وہ نظروں کے سامنے تھا اور اپنی پرکشش آواز سے اس کا نازک دل مٹھی میں لے لیتا تھا، تو ایسے میں بھلا کہاں وہ اس سے ناراض رہ سکتی تھی۔ ویسے بھی دو محبت کرنے والے پنچھی ایک دوسرے سے کٹ کے زندہ نہیں رہ پاتے۔ اسے بھی لگتا تھا کہ وہ حاشر کے بغیر مر جائے گی۔ اسی حد تک اسے ٹھیک ہی لگتا تھا۔ میری ڈگری مکمل ہو جائے گی تو میں لندن چلا جاؤں گا، اپنے بڑے بھیا کے پاس۔ حاشر نے چپس کھاتے ہوئے چانے کی اس کی سماعتوں پر بم گرایا۔ کیا میں نے کہا کہ میری ڈگری مکمل ہوتے ہی لندن اپنے بھائی کے پاس چلا جاؤں گا؟ اس نے بات دہرائی۔ وہ تو مجھے سمجھ آ گئی، لیکن کیوں؟ بازلا سکتے و صدمے کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ چپس کھانا بھول چکی تھی۔ بزنس کروں گا بھائی کے ساتھ، لیکن جب تم پاکستان میں رہ کے بھی تو کر سکتے ہو۔ پاکستان؟ وہ بہت زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی پر محبت رہے گی کہ اس نے کیا کہا۔ پاکستان میں کیا رکھے ہے یار، قدم قدم پر اعلیٰ ڈگری ہولڈرز گلے میں بے روزگاری کا ہار لٹکائے کھڑے ہیں۔ سرکاری نوکری اور خود شکری دونوں ہی بہت مشکل سے ملتی ہیں، جبکہ بیرونی ملک میں کسی کی جان کو ایسا کوئی روک نہیں۔ آئی بات سمجھ؟ سمجھ گئی، مگر تم ایک بار کوشش تو کرو، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ وہ پر امید تھی۔ کوئی فائدہ نہیں۔ بھیا نے بہت کوشش کی تھی، دن رات تھکے کھائے تھے، مگر حاصل وصول کچھ نہ ہو سکا۔ پیروں پر چھالے پڑ گئے تھے، مگر ہاتھ حالی ہی گئے، حالی ہی رہے۔ پھر ایک نیک سے انسان نے بھیا کو لندن آنے کی دعوت دی اور ان کی قسمت جاگ اٹھی۔ بہت محنت کرنی پڑی، تب جا کر اپنا کاروبار سیٹ ہوا ان کا۔ میں یہاں پتھروں پر اپنا سر نہیں پھوڑنا چاہتا۔ جیسے ہی فارغ ہوا اسی وقت لندن چلا جاؤں گا۔ میں تو پہلے ہی چلا جانا چاہتا تھا، مگر بھیا کی خواہش تھی کہ یہاں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کرو، لہٰذا مجھے رکنا پڑا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سے جائے اسے اپنے مستقبل کے بغض گا کر رہا تھا، جبکہ بازلا کا دل ہر شے سے چاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی تھی، ایک پل کو بھی نیند چھو کر نہیں گزری تھی۔ وہ کروٹیں بدلتے ہوئے آنسو پہ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ نہ جانے آنے والا وقت وہ کیسے رہ پائے گی حاشر کے بغیر۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہ کسی سنسان راستے پر کسی انجان چہرے سے ذرا سی آشنائی کو بہت ہی ہاتھ سے لکھ ڈالو، کہیں دو چار باتوں کو بہت پیار سے تم دلکش خسیں احساس سے لکھ ڈالو۔ تمہیں کس نے یہ کہا تھا؟ سنے اے موم کی گڑیا، اب اس دور کے اندر کوئی مجنون نہیں بنتا، کوئی رانجھا نہیں ہوتا، قدم دو چار چلنے سے سفر سانجا نہیں ہوتا۔ تو ان بیکار سوچوں سے سنو رونے کا ڈر کیسا، جسے پایا نہیں تم نے اسے کھونے کا ڈر کیسا۔ صبح تک اس کا بدن انگاروں کی مان دلک رہا تھا، غم زدگی سے بھی صحیح، مگر وہ اٹھ گئی۔ اسے اس بازیگر سے ملنا تھا جو اسے چھوڑ کر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ باز کہا، بیٹا آج چھٹی کر لو، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی۔ صفیہ بیگم نے اس کے چہرے پر نکاہٹ دیکھی تو بول اٹھی، نہیں امی، آج میرا بہت ضروری ٹیسٹ ہے، چھٹی کے تو فائن لگ جائے گا۔ وہ اب ایسے ہی چھوٹے جھوٹے بہانے گڑھ کر انہیں ٹال دیا کرتی تھی۔ صفیہ بیگم کو فکر لاحق ہونے لگی۔ بازلا بہت بدل گئی تھی، چپ چاپ وہ گمسم رہتی تھی۔ ٹی وی دیکھنا اس نے چھوڑ دیا تھا، نہ ہی اب اسے محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے کرکٹ کھیلنے میں دلچسپی رہی تھی۔ اس کا اترا ہوا چہرہ انہیں بہت کچھ باور کرواتا، مگر وہ اس سے کوئی سوال نہ کر پاتی۔ بازلا کلاس میں بالکل خاموش بیٹھی تھی، سرخ متنور آنکھیں اس بات کی گمزاری تھی کہ وہ روتی رہی ہے۔ اسے دیکھ کر لائبہ کے دل کا کچھ ہوا۔ کیا بات ہے بازلا، تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نے اس سے نظر چڑھا لی۔ ہاں نظر آ رہا ہے کہ تم کتنی ٹھیک ہو، جلدی بتاؤ ورنہ میں تم سے جنگ شروع کر دینی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ کچھ نہیں ہوا۔ لہجہ روند گیا اور اس کے ساتھ ہی بے آواز رونے لگی۔ لائبہ ٹھیر سی کہ کیا ہوا میری جان، کچھ تو بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ لائبہ نے اسے سنبھالنا چاہا، مگر چپ ہونے ہی میں نہیں ہاری تھی۔ بازلا کے لیے آنسو پر بند باندھنا ناممکن ہو گیا۔ وہ وارڈز بہ رہے تھے
کھیل کے اس کے سر سیف اللہ جماعت میں داخل ہوئے تو سب سیدھے ہو گئے۔ لائبہ نے بیگ سے کتاب نکالی، جب تک کہ گمسم روتی بازلا ٹچ مس نہ ہوئی۔ لائبہ نے اس کا بیگ کھولا اور کیلکس کے کتاب نکال کر مطلوبہ صفحے پر آمدہ کر کے اس کی گود میں رکھ ڈال دی، لیکن اس میں کوئی اثر نہ ہوا۔ پلیز چپ ہو جاؤ بازلا، سر دیکھ رہے ہیں۔ اس نے منت کی تو بازلا نے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح گردن جھکا دی۔ کہیں آنسو ٹوٹ کے کتاب کا صفحہ بھگوگے۔ اس کی توجہ کتاب پر بالکل بھی نہیں تھی، لہٰذا لائبہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر، بازلا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اسے باہر لے جاؤں؟ لائبہ کے دو ہاتھ سر سیف نے کتاب سے سر اٹھایا، اینے کے اوپر سے دیکھا ہوں۔ ان کے انگار بڑھتے ہی ویسے سہارا دے کر باہر لے آئی۔ گراؤنڈ میں بازلا دل کھول کر روئی تو جیسے اس کی آنکھوں سے سمندر امڈا۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹ سے عجیب نظر سے گھورتے رہے اور تماشا بنی بین کرتی رہی۔ لائبہ سے چپ کروانے میں حیران ہوتی رہی۔ میں پاگل ہو جاؤں گی یا پھر میرے دماغ کی کوئی رگ ضرور پھٹ جائے گی۔ ہاں تو مجھے بتاتی کیوں نہیں کہ ہوا کیا ہے؟ لائبہ چیخ اٹھی۔ لائبہ، وہ کہتا ہے کہ یہاں سے چلا جائے گا لندن۔ اب اپنے بھائی کے پاس پاکستان میں رکھا ہی کیا ہے؟ اس سے میں نظر کیوں نہیں آتی؟ لائبہ، کیا میں یہاں نہیں ہوں؟ اس نے ہاسٹل میں مشکل بات مکملی۔ کون؟ عاشر، مجھے پہلے پتا تھا کہ اسی نے تو کوئی بات کی ہے جو تمہاری یہ حالت ہے۔ اسے ہتاؤ آیا تھا۔ آخر یہ لڑکا کیوں اسے ہم وقت اڑاتا رہتا ہے؟ اوکے ریلیکس، میں اس سے بات کرتی ہوں، تم پلیز ٹینشن مت لو۔ لائبہ نے اس کے کپواتے ہاتھ پکڑے جو ٹھنڈے یا ہو رہے تھے۔ اس کی پیشانیوں کو چھوا، پسینے میں شروبہ، پیشانی بھی برف ہو رہی تھی۔ بازگاہ تمہارا جسم بہت ٹھنڈا ہو رہا ہے، پلیز سنبھالا خود کو۔ اس کی حالت ایسے خراب ہو رہی تھی جیسے حاشر واقعی سے چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے لائبہ، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے دل میں درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ ریلیکس، میں خبر لیتی ہوں اس کی۔ بازلا نے دانستہ حاشر سے ملاقات کم کر دی۔ اس کے رشتے میں تناؤ آ گیا تھا۔ وہ اس سے ملتی بھی تو کھینچی کھینچی رہتی۔ اس کا پھیکا لہجہ بےجو چہرہ حاشر سے موفی نہیں تھا۔ وہ اس کے بدلے ہوئے رویے کی بات اس وجہ سے پوچھ چکا تھا، مگر اس نے ٹال مٹول کی پالیسی اپنائی۔ اس دن لائبہ نے حاشر کو جا لیا اور اس کی خوب گلاس کی۔ حاشر سامنے تو قاصر تھا، لائبہ سے اتنے طویل لیکچر کیوں دے رہی ہے؟ میری دیس کو تکلیف مت دیا کرو، بہت نازک دل کی لڑکی ہے، اسے نہیں پاتی۔ یہ آخری بات کہہ کر وہ یہ جا اور وجہ۔ حاشر شور میں پڑ گئی، اس نے کیا ہے؟ حاشر پلیز، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ بازلا نے مزاحمت کی۔ صرف 15 منٹ، اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا تمہارا۔ اس کی دہاس پر وہ لب بیچ کے رہ گئی۔ امی پریشان ہوگی۔ کچھ لمحوں کے تفصیل کے بعد بولی، تم کوئی بہانہ گڑھ لینا پلیز۔ وہ براس اس کی آنکھوں میں جنگ تلک جہاں شکووں کا انبار لگا تھا، آج ایسے سارے گلے دور کرنے تھے۔ بازلا اس خوش الحان سے کہاں بحث کر سکتی تھی، لہٰذا وہ ہار گئی اور چپ چاپ اس کے ساتھ چل دی۔ یونیورسٹی اب ہو چکی تھی اور وہ گھر جانے کے بجائے اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ جو طلسم گر تھا، ایک بازیگر جس کے پاس جادو کرنے کے 100 طریقے تھے، اپنے سحرزدہ آواز، میٹھے لہجے، شراب آنکھوں سے اسے گھائل کر چکا تھا اور پور اس کے طلسم میں جگری جا چکی تھی۔ حاشر کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی، جبکہ بازلا کا دل قابو سے باہر ہونے لگا تھا۔ وہ اسے ایک شاندار ہوٹل میں لائے جہاں کوئی نہیں تھا، وہ پردش ہوٹل جس کی ہر شے اعلیٰ سے اعلیٰ تھی۔ بازلا نے کی نگاہوں خیر کر کے اس نے حیران کی نظروں سے آس پاس دیکھا۔ سامنے لازمات سے سجی میز کے گرد 2 کرسیاں لگی تھیں۔ فضا میں ایک متحرک محفل عجیب سی تھی۔ اس کی طاہر نظر ہر شے پر پڑنے کے بعد اس کی لوٹ آئی۔ مسکراتا ہوا حاشر سیدھا اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ ہر منظر جاذب نظر تھا، چاروں طرف سکون تھا، محبت تھی، اسے لگا جیسے دنیا میں کچھ باقی نہ رہا ہو سوائے بازلا و حاشر کے۔ حاشر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو چونکہ کچھ پل اسے دیکھنے لینے کے بعد اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ حاشر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے میز کے قریب لے کر جا کر کرسی پر بٹھایا، خود وہاں سے چلا گیا۔ بازلا کو اس پر اعتبار تھا، خود سے بھی زیادہ۔ سب اس کا انتظار کرنے لگی، گردوں لائٹ چلے گی، حاشر سیاہ رات ہوگی۔ ہاتھ کو ہاتھ جائے نہ دیا۔ بازلا کے سینے میں دھڑکتا کمزور دل کانپنے لگا۔ بازگاہ اسپاٹ لائٹ سے اس کا وجود روشنی میں نہا گیا۔ پکارنے والا بشبہ حاشر ہی تھا، مگر وہ تھا کہاں؟ وہ اندھیرے کے باعث دیکھ نہیں سکی۔ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ ہاں، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں تمہارے بنا ناممکن نہ ہوں۔ تمہیں کیا چیز میری طرف کھینچتی لاتی ہے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر مجھے تمہاری آنکھوں نے اپنا پابند بنا دیا ہے۔ جب پہلی بار میں نے تم سے ملا تھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ تم ہی وہی لڑکی ہو جس کی سانسوں کا شور میری دھڑکنوں میں گرہم پا کر دیتا تھا۔ یقین کرو، اس احساس نے میری جان میں جان ڈال دی۔ وہ پتھر کی مورت بنی اسے سن رہے تھے، جانے آج وہ کیا کہنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تمہارا یہ حیا میں لپٹا چہرہ مجھے دنیا معافیت سے بے خبر کر دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ تم مجھ سے محبت ہے، مگر میں دعوے کے ساتھ یہ ضرور کہتا ہوں کہ تم میری زندگی کی تمام تلخیوں میں ملنے والی ایک سکون آمیز ہوا کا جھونکا ہو جو کسی بھی راہی کو منزل بلا کر اسے گہری نیند وادی میں اتار دیتا ہے۔ بازلا کا وضو کان بنتا تھا۔
आंखें हैरतों में डूब गई। वो पानी पलकों के किनारे पर बहने लगा। इसे यकीन नहीं आता था आखिर ये मुआवजा कैसे हो गया। क्या वाकई हीर को इसका रांझा मिलने वाला था? क्या शरीन और फरियाद की अधूरी कहानी मुकम्मल होने जा रही थी? क्या सस्ती बनू हमेशा के लिए खो रहे थे? क्या लैला मजनू की आबेला पा मोहब्बत मंजिल के लिए थी? बाजला, हमारे रिश्ते दुनिया के तमाम रिश्तों से बिल्कुल अलग है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक ऐसी कहानी लिखें जिसे सदियों तक याद रखा जाए। बोलो, मेरे साथ दो भी ना। उसके इंतहाई करीब आ चुका था। इसने नजरें उठाई तो इसका मोहब्बतों से गंदा वैसी चेहरा बिल्कुल सामने था, जिसकी आंखें गजलें सुना रही थी। सब कुछ नाकाबिले यकीन था, नाकाबिले बयां। हाशिर ने इसके आंसू अपनी अंगुलियों से चुने और इससे सीने में छुपा लिया। वक्त रुक गया था, शायद सदियां पीछे चला गया। इस दौर में जहां लोग सच्ची मोहब्बतें किया करते थे, वहां के बासियों पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। इन दोनों को एक दूसरे में खोया देख नारकली बेन करने लगी और बाजला को रोकना चाहती थी, इसे समझाना चाहती थी मोहब्बत किसी की सबकी नहीं होती, इश्क किसी का है हुआ नहीं होता। ये दीवारों में चढ़वा दिया करते हैं, सेहराओं में रोल देते हैं। वो चीखती रही, चिल्लाती लगी, मगर बाजला ने इसकी एक ना सुनी। और सुनती भी तो कैसे, वह महबूब की आगोश में थी, आंखें बंद किए किसी ने पर सर रखे रखे मदोश, एक ऐसी जगह जहां आवाजें सुनाई नहीं देती। वही दिन थे, वही रातें, वही मौसम, वही समातें, लेकिन बाजला खुद को किसी और ही वक्त में पाया करती थी। मोहब्बत और इश्क का एक लतीफ मीठा सा करार इसके रूम रूम में खुशी बनकर दौड़ने लगा। इसे किसी शे का होश नहीं था, बस हाशिर और बाजला। बाजला और हाशिर, ये अल्फाज और दुनिया के चप्पे चप्पे पर लिख देना चाहती थी, मगर इसके वे में गुमान नहीं था कि कातब तकदीर ने इसके नस्ब के पहले सफ़े पर आंसू लिखे थे और आखिरी सफ़े पर मातम। कहीं भी इसका और हाशिर का नाम एक साथ नहीं लिखा था, न हाथों की लकीरों में, न माथे की तकदीर में। वो कहीं भी इसके साथ नहीं था, और वह नादान लड़की हम वक्त इसके साथ रहती। हाँ हाँ, कहीं कोई जोगी मिल जाता तो इसे बता भी देता कि हाशिर का सितारा इसके सितारों से बहुत दूर था, लिहाजा इसे भी इससे दूर रहना चाहिए। खैर, किसी को कह देने से क्या फर्क पड़ता है, वो किसी की नहीं सुनती। जब हाशिर बोलता तो किसी और की लफ्जों की कोई औकात ही न रहती जाती। इसकी आंखों पर हाशिर का नाम ही पट्टी थी और हाथ में हाशिर नामा, हकीकत देखने से इनकारी। वो हाशिर के ख्वाब देख रही थी। सो कुदरत ने भी इसके हर दरम लड़की को इसके हाल पर छोड़ दिया। हाशिर की रफाकत में वक्त बहुत सुहाना हो गया। उसे इबादत की राह जरा चाहती और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। हाशिर ने बाज़ा के बाद अपने दोस्तों से भी दिल का हाल कह डाला। इसके वजूद जल्जलों की लद में लाकर मजे से मुस्कुरा रहा था। अरे यार, तू वाकई इस नकचड़ी से मोहब्बत करता है? अरसल हौनक बना से देख रहा था। यार, कोई ढंग की लड़की तो चुनता। लो भाई, साथ में भी नाक बनो चढ़ाई हो गया है तुम दोनों का। देखो, मैं बाज़ा के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। वो मेरी मोहब्बत और आने वाले दिन में मेरे घर की जीनत तो तुम्हारी भाभी बनने वाली है, इसलिए बकवास करना बंद करो। हाशिर ने दो टोक लहजे में कहा। देख, मैं नहीं कह रहा कि ये फ्लर्ट कर रहा है बादल के साथ, शादी तो इसने जीनत से ही करनी है। असल तो गोया तसल्ली हुई तो इसने साथ की इतला करी, अर्ज किया। साथ की हसीनी करो। हाशिर गड़बड़ा के, मैं कौन जीनत? मैं किसी जीनत को नहीं जानता। हाशिर तमतलाया। हाय, मतलब तू इसके साथ भी सीरियस नहीं है? यार, तुझे हो क्या गया है? पहले तू ऐसा नहीं था। अरसल को बड़ा शदीद झटका लगा। वो रो देने को था, लाहौल लबलक हुआ था। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बालातर हैं, और ये वाहियात इल्जाम तो इससे भी ऊपर वाली नश्त पर बरामदा है। हाशिर का मुंह लाल टमाटर हुआ। यार प्लीज मुझसे उर्दू में बात करो, मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी मुश्किल जबान। अरसल ने कहा। ओए हाशिम, तू इससे अपने घर की इज्जत बनाने की बात की है ना? तो बता, तू किस जीनत की बात कर रहा है? साथ को तब चढ़ी। अपने डिपार्टमेंट वाली जीनत जो ऐसा छुप छुप कर देखती है। असल का कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक था। तौबा है, वो जीनत नहीं आए थे। साथ ने रख कर एक थप्पड़ इसकी कमर पर जड़ा। सारा कॉन्फिडेंस दबा दबा फरार हो गया। जब फिर अरसल गुस्सा हुआ करे गया। ओए यार अरसल, प्लीज बोंगिया मारना बंद कर। हाशिर ने हाथ जोड़ लिए। मैं बाजला से फ्लर्ट नहीं करता, बल्कि इसी से शादी करने का इरादा रखता हूँ। मतलब तेरी शादी के बाद हमारी दोस्ती खत्म? का हाथ सीधा अपने दिल में पड़ डालो। भला मेरी शादी से तुम्हारी दोस्ती का क्या ताल्लुक? हाशिर बोला। तेरी बीवी, मतलब होने वाली बाज़गा, वो कभी भी हमें घुसने नहीं देगी तेरे घर। साथ चुपचाप ऐसे सुन रहा था। जुमले की तरतीब को निकालकर इसने वाकई पते की बात की थी। हाँ, तो तुम वो मेरी गैर मौजूदगी में आओगे तो क्यों घुसने देगी भला? वो मुस्कुराया। ये एहसास ही फरहत बख्श था। बादल शादी और इसके बाद की जिंदगी तो समझा इससे मुझसे नहीं होगा। अरसल ने साथ को घसीट लिया। वो लड़की मर्दों से नफरत करती है। इसके हालात वाकई तमाम लड़कों से मुतले लड़कियों से मुतलिफ है। क्या तुम वाकई इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार दोगे जो तुम्हारे अलावा तुम्हारे खानदान के किसी मर्द की इज्जत ना करे? सास संजीदी से गोया हुआ। इसके सवाल ने हाशिर को चंद लम्हे के लिए ठिठकारने पर मजबूर कर दिया। मैं संभाल लूंगा, वो वही करेगी जो मैं कहूँगा। इसने अपने अंदाज
اٹھنے والے خدشوں کی نفی کرتے ہوئے ساتھ کو جواب دیا۔ کچھ مرد عورت کو صرف ایک بیل گم سمجھتے ہیں کہ جب طلب ہوئی کھا لیتے ہیں اور جب دل بھر گیا تو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ وہ صرف اسے اپنے نفس کی تکسین کے لیے استعمال کرتے ہیں، بعض از کسی ناپاک شے کی طرح چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انہیں شادی کسی ایسی عورت سے کرنی ہوتی ہے جو پاک دامن ہو۔ یہ پکے پھل کی طرح گود میں آ گرنے والی عورتوں تو صرف ان کی تفریح کا سامان ہوتی ہیں۔ مرد ان سے دل بہلا کرتے ہیں، وقت گزاری کیا کرتے ہیں، بیوی تو انہیں سکھوڑ اور گھریلو قسم کی چاہیے ہوتی ہے، اور اکثر مرد تو ایک طوائف سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد بھی یہ مشاغل ترک نہیں کرتے، گھر والی اور باہر والی دونوں کو سنبھالے رکھتے ہیں۔ رنگوں کی طرح عورتیں بدلنے والے یہ مرد در حقیقت بازاری ہوتے ہیں۔ وہ سر پر لڑکی پٹر پٹر بولتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں مردوں کے خلاف زہر بڑھ رہی تھی۔ اس کی لہجے میں اس قدر حقارت تھی کہ چہرے کے زاویے تک بگڑے ہوئے تھے۔ حاشر نے ہاتھ پکڑا موبائل بیڈ پر اچھلا دیا۔ اس کا دماغ گرم ہو چکا تھا۔ بیڈ پر پڑے موبائل پر ویڈیو اب بھی چل رہی تھی اور یہ بازیہ کا واٹس ایپ اسٹیٹس تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے ہی اپلوڈ کیا تھا۔ بازگاہ مردوں سے اس قدر متنفر تھی، اسے اب معلوم ہوا تھا۔ یقیناً وہ اس کے بارے میں بھی یہی عمدہ عظیم خیالات رکھتی تھی۔ اس کے لیے حاشر کی ذات بھی ایسے ہی تمام مردوں جیسی تھی، ورنہ وہ ایسی ویڈیو کیوں اسٹیٹس پر نہ لگاتی۔ حاشر کو اس پہ بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کی رگوں میں شرارے دوڑ رہے تھے، اسوات چٹک رہے تھے، اور مرد ہو کر مرد کی توہین برداشت کرنا نہیں کر سکتا تھا۔ پورے 6 گھنٹے بعد جب اس کا غصہ کسی حد تک ٹھنڈا ہوا تو واٹس ایپ کھول کر بازدہ کو پیغام لکھا۔ اوہ، تو یہ مردوں کے بارے میں تمہارے خیالات اور تجربات بہت ہو، تمہارے نظریہ جان کر بہت خوشی ہوئی۔ سو تمہیں مردوں سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ فاضلہ کچن کاس میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ صفیہ بیگم کی طبیعت خرابی کے باعث وہ کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اس لیے کھانا آج اسی نے پکانا تھا۔ آٹا گوندھ کر جب وہ کمرے میں آئی تو موبائل پر حاشر کا عجیب و غریب پیغام دیکھ کر چونکی۔ نہ جانے اس نے یہ جملہ کتنی بار پڑھا ہے، یقین نہیں تھا کہ آخر یہ حاشر تھا جو اس سے اتنی گھٹیا بات کر گیا۔ تو یہ ہے مردوں کے بارے میں تمہارے خیالات اور تجربات۔ لفظ تجربات اسے کسی کوڑے کی مان لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے حاشر سے گالی دی ہو۔ شاید وہ سمجھتا تھا وہ ایسے مردوں کے ساتھ تجربات کرتی پھرتی ہے۔ واضح گہرے سکتے میں تھی۔ اسے اتنا برا لگا کہ وہ رو بھی نہ سکی۔ چپ چاپ ایک جواب لکھ کر اس نے موبائل وہی کمرے میں چھوڑا ہوچر کچن میں چلی آئی، جہاں سے بہت سارے کام اس کے منتظر تھے۔ حاشر کمرے میں بیڈ پہ لیٹا موبائل چلاتا، اسکرین پر بازدہ کا نام جگمگایا۔ اس کے نیچے ننھا سا آن لائن لکھا تھا۔ بڑی شدت سے اس کی جاب کا منتظر تھا، تبھی موبائل پر پیغام موصول ہونے کی گھنٹی بجی اور بازدہ کا میسج پڑھ کے اسے یقین نہ آیا۔ میرے پاس بہت ہی دلچسپ جواب ہے تمہاری اس بات کا، لیکن وہ کافی تفصیلی ہے، سو میں جواب نہیں دے رہی کیونکہ میں فارغ نہیں ہوں۔ سوری، غصے میں لکھا گیا جواب سچ ہی تھا، مگر حاشر نے اسے کسی اور رنگ میں لیا۔ جن سے بات کرنے کا انتظار رہتا ہے، ان کا میسج آئے اور آپ کے پاس جواب دینے کا ٹائم نہ ہو، بڑی عجیب بات ہے۔ لکھا تو میں نے بھی ابھی متصل تھا، چاہتا تو اچھا خاصا لیکچر ڈال سکتا تھا، مگر خیر چھوڑو۔ ویسے جس طرح تم نے اسٹیٹس لگائے، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ تمہیں مردوں سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے، اور ہاں، مجھے جواب چاہیے بھی نہیں، شکریہ۔ اچھا، ایسا جلا کٹا جواب لکھ کر وہ اونتے منہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا دماغ اور موڈ سب خراب ہو چکا تھا۔ بازدہ نے کھانا صفیہ بیگم کو اس کے کمرے میں دے دیا۔ اس کی اپنی بھوک تو مر گئی تھی۔ حاشر کے لفظ جو کھا لیے تھے۔ بہرحال وہ کمرے میں آئی تو حاشر کا میسج پڑھ کر ایک بار پھر کس کی، اوہ تو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لکھ کر بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد پھر ٹائپ کیا، میرا اسٹیٹس کیا شو کر رہا ہے مجھے اچھی طرح پتہ ہے، بہرحال میں نے تمہیں ٹیگ نہیں کیا تھا۔ موبائل گود میں گرا کر رونے بیٹھ گئی۔ یہ ہوشیار سا شخص ان آج لفظوں کے تیر کیوں چلا رہا ہے، اور تیر بھی ایسے نکیلے جو سیدھے دل میں گوشت ہو رہے ہیں۔ اگلے صبح وہ یونیورسٹی نہیں جا سکی کیونکہ اسے بخار تھا، اور ساری رات حاشر کی باتوں اسے سونے نہیں دیا۔ وہ ان کاروں پر لوٹتی رہی، لہٰذا فجر کے بعد سو گئی تھی۔ صفیہ بیگم 9 بجے قریب اس کمرے میں آئی تو اسے بیڈ پر خواب خرگوش کی منزل لوٹتے دیکھ کر واپس گئی۔ ان کا خیال تھا شاید اسے گھر کی کاموں نے تھکا دیا، مگر حقیقت اسے حاشر کی باتوں نے رلا دیا تھا۔ دوپہر کے قریب اس نے موبائل آن کیا اور مگر حاشر کا لاسٹ سین وہی تھا جو کل رات کو تھا۔ اسے تشویش ہونے لگی، جو بھی تھا یہ شخص اسے دل و جان سے پیارا تھا، اور اس کی بے روحی نہیں سہ سکتی تھی۔ وہ خود کو کوس رہی تھی، نہ جانے کیسے منحوس گھڑی تھی جب اس نے اسے اسٹیٹس اپلوڈ کرنے کا سوچا۔ ظاہر ہے وہ تو یہی سمجھ رہا کہ شاید بازدہ یہ سب اسے کہہ رہی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کی نظروں میں وہ وہی تو معتبر تھا۔ دنیا کے تمام مخالف جنسوں میں سے اسے حاشر ہی تو مکمل مرد لگتا تھا، وہی اس کے لیے قابل اعتبار قابل عشق تھا۔ حاشر، میں نے جو اسٹیٹس لگایا تھا اس میں تمہیں ٹیگ نہیں کیا، وہ تمہارے لیے تھا ہی نہیں۔ دیکھو اگر تمہیں میری بات بری لگی ہے تو آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو۔ رات کو میں واقعی فارغ نہیں تھی، ورنہ بات کرتے مجھے غصہ بھی آیا تھا تمہاری بات پر جو تم نے میرے نظریات اور تجربات پر بات کی، مگر سچ تو یہ ہے
तुम ही मेरी जिंदगी में आने वाले वो पहले मर्द हो जिसने मुझे जीना सिखाया है। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हाशिर इसके लिए सब कुछ था। इसकी जिंदगी का हासिल दुनिया में ही मिल जाने वाली जन्नत था वो। प्याम हाशिर को मसूल हो चुका था, मगर इसने पढ़ने की जहमत नहीं की। घंटे भर बाद इसने देखा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं लिखा। तेरा राबता मेरी हर दुआ, ये दुआ मिले तो मैं ठीक कहूँ। यूनिवर्सिटी में हर तरफ इसे ढूंढती फिर रही थी, मगर वो ना मिला। इसलिए मायूस होकर वही वापस आ गई। अब इसे नई फिक्र सताने लगी। न जाने हाशिर से क्या इसे जवाब क्यों नहीं दे रहा। इसकी जान में बन आई। फ्री पीरियड में वो दोबारा बिजनेस डिपार्टमेंट गई तो इसे बाग में सिंगी बेच में बैठा हुआ मिल गया। वो भी इसके पास जा बैठी। हाशिर, तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं? तुमने तो मुझे बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अल्लाह की कैसे स्टेटस होता, बस तुमने इसे दिमाग पर सवार क्यों कर लिया। चेहरा उठी हो, मुझे से स्टेटस नहीं था। मेरे को तुम्हारी सोच था बाजरा, मगर मैं तो कह चुकी हूँ ना कि तुम्हारी टेक नहीं किया गया। बात ये नहीं कि तुमने मुझे टेक किया या नहीं, बात यह है कि मर्दों के बारे में तुम्हारा नजरिया गलत है। फिर वही बात, मैं दूसरे मर्दों के बारे में क्या सोचती हूँ तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें सिर्फ इस बात से अर्ज होनी चाहिए मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ। नहीं बाजा, मैं तुम्हारी बात से मुतफिक नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अच्छा और बेहतरीन समझो, मेरे भाई के बारे में तुम्हारे नजरियात ऐसे हो तो मुझे फर्क पड़ेगा। तुम्हें सब बता चुका हूँ कि शादी के बाद मैं गाँव यानी अपनी हवेली में रहने का इरादा रखता हूँ। और वहाँ सिर्फ मैं नहीं रहूंगा, बल्कि मेरे वालिद साहब, ताया जान, इनके बच्चे और मेरे तीनों भाई भी अपनी अपनी फैमिलीज के साथ रहेंगे। क्या तुम इन सब के बारे में भी ऐसे ही सोचोगी? मैं इस हवेली में नहीं रहूंगी हाशिर। यानी तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? मैंने ये कब कहा? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे खानदान के साथ नहीं रहूंगी, लेकिन मैं तो अपने खानदान नहीं छोड़ सकता। अलबत्ता तुम्हें मर्दों के मुताबिक अपने नजरियात बदलने होंगे। टमकाना ले जा तो फिर वही बात, तुम क्यों मुझे अपनी सोच के मुताबिक डालना चाहते हो? क्योंकि ये जरूरी है हमारे मुस्तकबिल के लिए। साफ लफ्जों में क्यों नहीं कहते कि मैं तुम्हारी काबिल नहीं हूँ? बातों को पतंगर मत बनाओ वाजला, होश के ना लो। मैं सिर्फ तुम्हारी नजरियात नजरियात आखिर क्या है मेरे नजरियात? प्लीज हाशिर, अब इस टॉपिक पर मजीद बहस नहीं करना चाहती। बात को यहीं खत्म करो। ठीक है जाओ, मुझे कोई मजीद कोई बात नहीं करनी। वो वही से उठ खड़ा हुआ और हाथ पैंट की जेब में घुसाए। मुझे कभी कोई नहीं समझ सका हाशिर, काश तुम तो समझ जाते। इसके दर्द में दर्द उठा। तुम मुझे मेरी सोच पर छोड़ दो और कुछ। और दली से मुस्कुराई। हाशिर के दिल पर गुस्सा पड़ा। मैं ये बात नहीं करना चाहता। बालों को बेबसी से हाथों में फंसाए रुख मोड़ गया। तिलक लक्सी बुनछा दे गया। ऐसे लगा इसी कानों में शीशा डल दे गया। पत्थर की बुत बनी वही मुझे होगी। प्लीज को आई डू नॉट वांट टू टॉक। कर्ब की इंतहा पर खड़े वो बड़े दिल गुर्दे से कहते हुए इसके समातम में सुर फूंक रहा था। ये लफ्ज बादलों के दिल पर तेजाब बनकर गिरे थे, जबकि दिमाग पे कूड़े बरस रहे थे। सख्ते व सदमे की मिली जुली कैफियत में वो उठ खड़ी हुई। इसे दीवानी लड़की का चेहरा इस वक्त तमाम तर हैरतों से शिद्दत में था। तभी इसका दिल जोर से धड़का और दिमाग ने इसके लव वलेजी की तस्दीक की तो इसकी आंखों में बेयकीनी हलकोड़े लेने लगी, जबकि पतलियों में इस रस्म गिर का चेहरा डुबडुबाना गया। वो मुड़ा और इससे मराके में खड़ा देख आलम देश में हवा की तेजी से वहां से निकलता चला गया। इसके जाने के बाद वहीं डल गई। एक ऐसी सजा दे गया हो। अगर वो इसकी बात नहीं करना चाहता तो इसकी आवाज सुनने में वो कहाँ रह सकती थी भला? ना कोई आंधी आई ना तूफान, फिर भी आवाज लगी खुशी न जाने कहाँ ले उड़ा ले गया। आजकल इसकी हालत मर्दों से बदतर थी। चेहरे पर जर्दी, तबीयत में जमानों की बजर थी। एक हफ्ता हो चुका था हाशिर ने इससे कोई बात नहीं की थी, ना फोन किया ना ही मैसेज। यूनिवर्सिटी में मैं उसे मुकम्मल नजरअंदाज कर रहा था। बाजा तो मानो बिल्कुल वीरान हो गई थी, शिकस्ता और हजमित हो। इसकी हंसी कह के बातें सब खत्म हो गया। समाते हाशिर की आवाज सुनने को तरस की, मगर वो स्तम कर ऐसा था कि बोल कर ही ना बोल रहा था। इन लबों ने न की मसाही, हमने सौ तरह से मर्द देखा। वो सारा दिन यूनिवर्सिटी में बिजनेस टमाटर के इकलौते ग्राउंड में बैठ कर वापस आ जाती। इसे अपनी क्लास का कोई होश नहीं था, बस वो हाजिरी की राह तकती रहती। घर जाकर वो सारा टाइम व्हाट्सएप और मैसेज पर आईना रहती कि शायद इसके कोई मेरे काम आए, मगर दिन गुजरते जाने पर मौखल से दबाने का ख्वाब साबित हो गया। कोई वो सारे ताल्लुक तोड़ चुका था और बादल की दी बड़ी दुनिया में जीना दोबर हो गया। सांस अब इसके लिए बोझल से भी ज्यादा ना थी। खाना पीना भी छोड़ चुकी थी। इसकी खुशियां हाशिर के लातलक होने से ही खत्म होगी। जिंदगी खड़दर होकर रह गई थी, बिल्कुल एक सुनसान जजीरा। मैं बात नहीं करना चाहता, हाशिर ने सिर्फ एक मरतबा कहा, मगर इसे ये जुमला दिन में हजारों मरतबा सुनाई देता था। यह लफ्ज इसे चौप की तरह लगते और रो रो करारे रह जाती। इसी जब नैब जुला इसे रात को सोने में नहीं देता। कानों में सरगोशियों की मार गई था तो वह भड़क कर उठ बैठती।
ہر جگہ، ہر کمرہ، ہر گلی سے فکرہ سنائی دیتا. یہ لفظ اس کی قبر بن گئے تھے جس میں وہ ہر پل دفن ہوتی گئی. وہ روز خود کو پوری سی تھی اور روز یہ لفظ سے دور کر رکھ دیتے. کسی کی آواز تھی ہماری علاج. یہ جانتے ہوئے بھی کوئی چپ تھا. اس کے لب گواہ تھے کہ جس دن سے حاشر نے اس سے بات کرنا چھوڑی تھی اس دن سے وہ بولنا بھول گئی تھی. اس کی نس نس سے حاشر کی صدائیں آتی اور وہ ان صداؤں میں گلتی کی مٹتی جا رہی تھی. آج اپنی آواز سنا دو صبر پھر کبھی آزما لینا میرا. آج پھر وہ اس کے ٹماٹر کے باہر چکر لگا رہی تھی. جب وہ کلاس سے باہر نکلا ہے تو اس بات پہ ہوئی کہ اس نے ایک نگاہ بھی اس پر ڈالنا گوارا نہ کی. ارسل اور سعد کے ساتھ خوش خبریں کرتا آگے بڑھ گیا. بازرہ کی ڈبڈباتی آنکھوں نے اسے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا. یقین تھا کہ وہ ایک بار مڑ کر ضرور دیکھے گا مگر یہ بھی ایک جھوٹی تسلی کے سوا کچھ نہیں تھا. اس کے اندر کرچیاں بکھر رہی تھی. دل اس قدر اہمیت پر دانے مار رہا تھا. وہ مردہ قدموں سے چلتی گراؤنڈ تک آئی اور وہیں بینچ پر بیٹھ گئی. وٹ دا ہیل بادلہ، کوئی یونیورسٹی آ ہی گئی ہو تو کوئی کلاس بھی لے لو. پچھلے ایک ہفتے سے تم نے کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کی. تم ایک لائق فائق اسٹوڈنٹ ہو. کم از کم اپنی پوزیشن تک کا خیال کرو. کتنا ہارڈ جوڑ ہے پڑھائی کا. تمہاری انہی مشکوک حرکوں کی وجہ سے سب تم سے سوال کرتے ہیں اور پھر تمہیں غصہ آتا ہے. بادلہ کی باتیں سن کر بھی سنی کر گئی. اس نے مڑ کر اسے دیکھا بھی نہیں. بس آنکھیں نیچے کیے آنسو بہا رہی تھی. بادلہ لائبہ گھوم کے اس کے سامنے آئی. اسے تصویر بہاتا دیکھ جہاں کی تھی رہے گی. تم رو رہی ہو کیوں؟ اس کے سامنے نازا بیٹھ گئی. حاشر سے لڑائی ہوئی ہے. مختلف قیاسرائیں کرنے میں تو وہ ماہر تھی. اس نے اسے بازو سے پکڑا تو وہ کٹے ہوئے شتر کی مانند کسی میں سا لگی. بادلہ کے رونے میں شدت آ گئی جبکہ لائبہ ایک دم ہرسان ہوئی. بادلہ پلیز چپ ہو جاؤ. میں بھی خبر لیتی ہوں اس حاشر کے بچے کی. اس نے تسلی. مجھے لگا تھا کہ وہ صرف مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ تو مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا. لائبہ اسے کہو نا مجھے معاف کر دے. وہ جو کہے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ساری عمر باندھی بن کر رہوں گی اس کی حویلی میں. اس کے باپ بھائیوں کے سر آنکھوں پر بٹھاؤں گی. بس ایک بار واپس آ جائے مجھ سے بات کرے. اسے کہو نا. اس کی باتوں نے لائبہ کا کلیجہ چیر دیا. اس شخص سے عشق میں اس قدر فنا ہو چکی تھی کہ اسے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا. باوجود ضبط کے لائبہ کی آنکھیں بھر آئی. ویسے یونیورسٹی سے اپنے گھر لے آئی. وہاں اسے زبردستی کھانا کھلایا. پھر اسے گھر ڈراپ کرنے کے بعد واپس آئی. بزنس ٹماٹر میں اسے حاشر دوستوں کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا جا کے اس کے بال پکڑ لیا. کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ کوئی فرشتہ ہو اسمان سے اترے یا کسی لازوال ریاست کے بادشاہ ہو؟ کیا ہو تم؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حاشر نے ایک جھٹکے سے اپنا گربان چھڑوایا. ارسل اور سعد نے ٹیبلیں چڑھائی. کیا بات ہے لائبہ کیوں شور مچا رہی ہو؟ سعد نے مداخلت کی. آئندہ کو تم نے بادلہ کا دل دکھایا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی. اس نے شہادت کی انگلی دکھا کے اسے وارن کیا. تن کرتی واپس ہو لی. حاشر سر جھکائے کھڑا تھا. جب اس نے نظریں اٹھائی تو سر آنکھوں میں نیمی تھی. ارسل اور سعد نے سواری نگاہیں پر مرکوز کی تو وہ کچھ کہے بنا چلا گیا. قسمت نے اسے بری طرح پچھتاورا تھا. اس کا حال کسی زندہ انسان جیسا نہ تھا. بازرے کی چاہت اور فریب نے اس کا گلا گھونٹ دیا تھا. آواز تیز. مجھے میں پھر بھی جان ڈال دے تو برا اگر نہ مانے تجھے ایک کال کر دوں. پورے 5 دن بعد وہ یونیورسٹی آئی تھی. 7 سیمسٹر چل رہے تھے. پروجیکٹ آ چکا تھا اور اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ کو لے کر کافی مصروف تھے مگر اسے کسی پروجیکٹ نامی شے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. اس کی بیقرار نگاہیں بزنس ٹماٹر کی چھت پر تکی تھی جہاں اکثر حاشر اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا دکھائی دیتا تھا. البتہ آج یہ جگہ خالی تھی. وہاں دل بیز خاموشی چھائی تھی. حاشر نہیں تھا تو اسے لگا کہ دنیا میں زندہ بچ جانے والی آخری انسان تھی. قدرت نے کانوں کو ترسا ہی دیا تھا مگر آج شاید اس کی آنکھیں بھی ترس جانے والی تھی. بادلہ سے ناراض ہو سعد کے بغل والی کرسی حال سنبھال لی. نہیں میرے سے کوئی ایسا تعلق نہیں رہا. ویسے بھی کل میری فلائٹ ہے اور میں لندن جا رہا ہوں بھیا کے پاس. ضبط ہی ضبط تھا. لہجہ اور جذبات پر بھی چہرے پر بھی آنکھوں پر بھی. لیکن تم ڈگری مکمل ہونے کے بعد جانے والے تھے. نہیں سعد نے یقیناً کہا مگر اب ارادہ بدل لیا ہے. حاشر نے سر جھکا لیا. مجھے تو تم پورے کے پورے بدلے ہوئے نظر آ رہے. کھوجتی جانچتی نگاہیں حاشر پر مرکوز تھی. ہم کچھ فیصلے کر لی ہے. طبیعت پر جبر کر کے دل کو سمجھانے میں تھوڑا وقت لگے گا. اس کا صرف دل نہیں ٹوٹا تھا وہ خود بھی ٹوٹ گیا تھا. تم پاگل تو نہیں ہوگے حاشر؟ یہ سب ٹھیک نہیں ہے. نہیں اب تو عقل آ گئی ہے مجھے. دو ٹیک بات. بازلہ سے کیا کہا تم نے؟ سعد اسے شاکی نظر سے گھورنے لگا. ارسل بھی اسی وقت وہاں پہنچا. کچھ خاص نہیں کہا. بس چھوڑ دیا اسے. ہاتھ پر بکھری لکیروں کو جال کو دیکھتے ہوئے تلخی سے مسکرایا. کیا؟ سعد کی آنکھیں کھل گئی. واہ اس خوشی میں ہمیں پارٹی دو. اچھا ہوا اس سرفری لڑکی سے تمہاری جان چھوٹ گئی. اصل نے بڑا جاندار کہہ لگایا. بکواس بند کرو اپنی. اور تم ہوش میں تو ہو. یہ کیا اور فول بک رہے ہو؟ ماں نے کوئی لڑکی کچھ عجیب سی ہے مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسے چھوڑ دیا جائے. اگر تمہیں اس کی بات
کہ اس کی کوئی بات بری لگی تو اسے تم بعد میں بدل سکتے ہو، اپنے رنگ ڈال سکتے ہو۔ لڑکیاں تو ویسے بھی ہر طرح کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں۔ اس نے ارسل کو ڈپٹا اور پھر حاشر کو سمجھایا۔ وہی لڑکی میں سے نہیں سعد، وہ اب میں مزید دوبارہ لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں۔ سو پلیز یہ بازدہ نامہ بند کرو، صرف آج اور کل کا دن ہے میرے پاس، کل رات کو میں لندن چلا جاؤں گا۔ البتہ تمہارے پاس تو ساری زندگی پڑی ہے، کرتے رہنا اس کی باتیں، مگر میرے سامنے نہیں۔ وہ فیصلہ کے انداز میں کہہ کر جا چکا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ نہیں، سعد بڑبڑایا۔ مجھے اس کی آواز کا مرہم چاہیے، اسے کہو نہ میرے نام پکارے۔ میرا دل پھٹ رہا ہے لائبہ، میں نے اسے کتنے دنوں سے نہیں دیکھا، آنکھیں فریاد کر کر تھک چکی ہیں۔ بادلہ فون پر اس سے گفتگو تھی۔ بس بہت ہو گیا بادلہ، اور تم اس بے وفا شخص کا نام نہیں لوگی، حد ہوتی ہے پاگل پن کی بھی، بھول جاؤ اسے اور چل کرو۔ لائبہ کو غصہ آیا، یہ تو مر کے بھی نہیں ممکن، اور ہاں وہ بے وفا نہیں، بس تھوڑا سا سنگ دل ہے، مجھے امید ہے وہ جلد ہی لوٹ آئے گا میرے پاس۔ وہ زخمی سا ہنسی، خود کو جھوٹی تسلیاں مت دو بازا، یہ عشق بہت بے رحم ہوتے ہیں، جب عرش سے گر آتے ہیں نا تو پتال میں بھی جگہ نہیں ملتی۔ وہ ازہر سنجیدہ تھی، جانتی ہوں سب اس کی گراہ نکلی۔ کیا ہوا؟ لائبہ کا دل دھڑکا، دل میں درد۔ انہیں ماں کو سمرائی، ہوش کرو بازرا، کیسی باتیں کرتی ہے؟ اس نے جھڑکا۔ جھوٹ نہیں بول رہی، واقعی دل میں درد ہوتا ہے بہت۔ اس کے آنسو رسان پر بہہ نکلے تھے، وہ مشکل لہجہ ہنوار کر رکھے ہوئے تھے۔ جب تم حاشر کو دل سے نکال دو گی نا، پھر درد نہیں ہوگا۔ رات کو سوتے ہی اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، دم گھٹنے لگا سا، وہ اٹھ کر بالکنی میں چلی آئی۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لیا مگر بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ کسی کی خاطر قرار رکھو، نہ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، تمہاری راتوں کو اٹھ کے رہو، نہ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، اس نے موبائل اٹھایا اور کپکپاتے ہاتھوں سعد کا نمبر ملایا۔ حاشر نے سم بدل لی تھی، فیس بک پر بھی آن لائن نہیں ہوتا تھا، شاید اس نے دوسرا آئی ڈی بنا لی تھی، اس لیے اسے رابطہ ممکن تھا۔ ہیلو، فون اٹھایا گیا۔ سعد بھائی، میں بازلہ بول رہی ہوں۔ خیریت؟ اسے بہت حیرانی ہوئی، کیا بات؟ کیا آپ مجھے حاشر کا نمبر دے سکتے پلیز؟ اس نے التجا کی۔ کیا کریں گی اب اس کے نمبر لے کر؟ لہجہ تھکن آمیز تھا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی، پلیز دے دیں سعد بھائی، دل بہت گھبرا رہا ہے مجھے۔ سعد نے محسوس کیا کہ وہ بازلہ نہیں تھی جس کی ناک پر ہر دم غصہ رہتا تھا، جسے مردوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں تھی، یہ تو کوئی اور بازلہ تھی، حاشر کی بازلہ۔ ہوں، مگر فی الحال تمہاری اس سے بات نہیں ہو سکی کیونکہ وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ آنکھوں میں خواب ٹوٹ کر بکھرے، ہونٹ کو ہوا کرے گی، اور دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بنور میں تم ہم کو چھوڑ آتے، یوں ہی محبت کا راز رہتا، لا حاصل ساحل یوں ڈوبنا، کون سنے گا کیا کہے گا۔ میں 10 بجے اسے ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آیا تھا، ابھی اس کی فلائٹ تھی، جہاز لندن کے لیے 5 منٹ پہلے ہی روانہ ہوا ہے۔ بس بازلہ کی تاب یہی تھی، اور شاید اس کی زندگی بھی۔ پہلے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کے گرا اور پھر وہ پورے قد سے آ گری۔ کوئی ملک چھوڑ کے گیا تھا تو کوئی دنیا۔ وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، پھر یوں ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا مجھے۔ اگلی صبح کا سورج اپنے ساتھ ماتم لایا، صفی بیگم کے گھر سفید چادریں بچھی ہوئی تھی، اور وہ نوجوان کھلتی ہوئی کلی سفید جوڑے میں مل کی عدم سدا رہی تھی۔ ہر کوئی نوحہ قناعت تھا۔ لائبہ، سعد، ارسل سمیت یونیورسٹی کے دیگر طالب علم اس کی آخری دیدار کرنے آئے تھے۔ نہیں آئے تھے وہ ستمگر، وہ جادوگر، وہ طلسم گر جو اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ وہ منو مٹی طلب کی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بازلہ دل کی مریض تھی، اسے عارضی قلب لگ گیا تھا۔ ڈاکٹر سے کہنا تھا کہ اچانک اسے کوئی ایسی خبر دی کی تھی جو وہ برداشت نہیں کر پائی، دل کا دورہ اس کی جان لے گیا۔ غیروں میں بڑھتی رہی تیری گفتگو کی چاشنی، تیری آواز جن کا رزق تھا وہ فاقوں سے مر گئے۔ لائبہ کی شادی ہوئی تو وہ پاکستان سے کوچ کر گئی۔ اس کا شوہر ناصر لندن کا واسی تھا۔ ناصر کے 3 بھائی اور تھے، تیسرے نمبر والا باقر اس کے ساتھ قیام پذیر تھا، چوتھے نمبر والا یاسر پاکستان میں اپنے گھر یعنی کہ حویلی کا مقیم تھا۔ ایک بھائی زندگی سے ناطہ توڑ گیا تھا، اس کا نام حاشر تھا۔ اسے یونیورسٹی میں ریاضی ڈپارٹمنٹ کی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، اور یہی محبت اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ لائبہ چونک اٹھی، ناصر اسے جو کہانی سنا رہا تھا، اس میں موت کا تو بازیہ کا مقدر بنی تھی، تو پھر حاشر کیسے؟ اس کا دل بیقرار ہوا، وہ اٹھ کر باہر چلی گئی، موبائل نکال کے ایک جانا پہچانا نمبر ملایا۔ یہی وہی نمبر تھا جس کو ملا کر حاشر اپنے روٹھے دوست سعد کو منانا چاہتا تھا، مگر کال سعد کے بجائے بازلہ کو جا ملی تھی، اور یہی ایک کہانی نے جہنم لیا تھا، بازلہ و حاشر کی کہانی۔ ہیلو، برسوں بعد لائبہ نے سعد کی آواز سنی۔ میں لائبہ بات کر رہی ہوں سعد، سوری میں نے پہچانا نہیں۔ بازلہ کی دوست لائبہ، اس کا دل بھر آیا۔ بازلہ کو کون بھول سکتے ہیں؟ سعد ٹھنڈی آ بڑھ کر گیا۔ بازلہ کا نام اس کے جگری یار حاشر کی یاد دلاتا تھا۔ جی کہیں، کیسے سن کیا؟ خوش تحفے کے بعد اس نے پوچھا، کیا بتا سکتے حاشر کہاں ہے؟ اس نے آنسو کا گلا گونڈ کر نیم لہجے میں سوال کیا۔
वही जहाँ बाजला है, मोहब्बत ही इतनी करते थे दोनों, एक दूसरे से दूर रह नहीं सके। गुलगौर लेजे पर लाइबा की आंखें जल थल हो गई। जब वो कह रहा था हिम्मत थी नहीं इसमें, और वो चला गया बेवफाई करने। मैंने बाजला की मौत की खबर दी तो सर के बल दौड़कर आया था पाकिस्तान। फिर जब इसने बाजला की खबर देखी तो खुद भी दफन हो गया। साथ इस रस्म गिर की कहानी सुना रहा था, वो कहानी जिससे वो अनजान थी। तस्वीर का दूसरा अभी बाकी था और ससकते हुए हमतन गोश्त थी। बहुत दिन से नहीं अपने दरमियान वो शख्स उदास करके हमें चल दिया। कहाँ वो शख्स करीब था तो कहाँ हमने संग दिल भी इसे हुआ जो दूर तो लगते हैं जाने जा। वो शख्स इस एक शख्स में थी दिल बरबा क्या क्या हजारों लोग मिलेंगे मगर कहाँ वो शख्स। हाशिर को साथ ने बाजला की मौत की खबर सुनाई तो पागल सा हो गया और नंगे पैर ही एयरपोर्ट की जानब भाग खड़ा हुआ। इसे किसी भी तरह पाकिस्तान पहुंचना था। एयरपोर्ट और पुलिस एहलकारों ने इसे पागलखाने से भागा हुआ शख्स समझकर रोक लिया। इसका भाई नासिर इसे हर तरफ ढूंढ रहा फिर आवाज इसे मालूम है कि वो एयरपोर्ट पर था। इसके आंसू रुकते नहीं थे, ना ही लब कुछ कहने को हिलते थे। नासिर ने अर्जेंट टिकट करवाए कर उसे पाकिस्तान भेज दिया और सीधा बाजला के घर गया, जहाँ इसकी माँ सफिया बेगम बुढ़ापे में अपना सहारा खो चुकी थी। इन दोनों के हमराह वो कब्रिस्तान पहुंचा और फिर बाजला की आखिरी आरामगाह देखकर इसकी हिम्मत जवाब देगी। अपनी मर्दानगी को एक तरफ रख बच्चों की तरह बलक बलक कर रोया था। सफिया बेगम और साथ भी रो रहे थे और 5.5 फुट की लड़की इन सब की जिंदगियों से खेल गई थी। भला 22 साल भी कोई उम्र थी हार्ट अटैक होने की। आसमां गवा था, कोई जमीन पर घुटनों के बल गिरा दाने मार रहा था। इसकी महबूबा, इसकी मोहब्बत इससे रूठ गई थी। कितना बदनसीब था वो, इसकी बात ही ना सुन सका और इसकी आवाज सुनने की ख्वाहिश दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। सफिया बेगम ने सुनजान को बलकता हुआ देख रही थी। उनका जहन आप ही आप बाजला के रवैये की पहेलियां बुझने लगा। वो जिस नतीजे पहुंची वहां वो नौजवान बैठा था, कब्र से लिपटा तलस्सम गिर। बाजला किचन में इनका हाथ बटा रही थी जब मेज पर रखा मोबाइल थड़थड़ाया। मोबाइल की चमक करती स्क्रीन तलस्सम गर्ल्स का कॉलिंग लिखा हुआ था। बाजला ने फटाफट मोबाइल चपट लिया। ये कौन है? सफिया ने जैसे पूछा। है एक दोस्त। वो गाने की लू तक सुर हो गई। रुख मोड़ कर मशगूल खुद जवाब देते हुए किचन से बाहर निकल गई तो ये था वो तलस्सम गिर, बाजला का हाशिर। वो नीम मुर्दा कदमों से पलट गई। तभी साथ ने जेब से एक लिफाफा निकालकर हाशिर को थमाया। इसने कांपते हाथों से लिफाफा लेकर चाकी अंदर से एक कागज निकला। इस पर कुछ लिखा था। हाशिर की नीम आंखें इन लफ्जों में लिपट रही थी जिन्हें कभी बाजला ने लिखा था। हम समात को हथेली पे लिए फिरते हैं, तेरी आवाज में कोई तो पुकारे हमको। हाशिर की आवाज कागज भगो रही थी। आसमान से बादल टूट कर बरसे और उसकी कब्र पर सर रखे हमेशा कलीर सो गया। हाशिर बादला जोर से गरजे और साथ की चीख इनमें डूब गई। लंदन की फजा सगवार थी। लाइबा की जलथल होती आंखें गुलाबी हो रही थी। फोन कब का बंद हो चुका था। वो बालकनी में खड़ी आसमान पर चमकते तारों को देख रही थी। कराची में एक शानदार पार्टनर ने सोफे में बैठे मोबाइल थामे रो रहे साथ के सामने मेज पर चाय का कप ठंडा पड़ चुका था। किसी गैर मरी नुक्ते पर नजर टिकाए वो पहरों हाशिर को सोच रहा था। फजा में हनकी बढ़ रही थी। कत्ल कैसे बुलाएंगे अहले दर्द ऐसे, दिलों में छोड़ गया अपनी दास्तां वो शख्स। की साल गुजर गए। यूनिवर्सिटी में नई तालबा तालीमें हासिल कर रहे थे। बिजनेस डिपार्टमेंट में बाजला और हाशिर की कहानी आज भी जिंदा थी। ग्राउंड के कुछ फासले पर खड़े दरख्त के तने पर करच करच का तलस्सम गिर लिखा किया था। यह दरख्त इस मोहब्बत का गवाह था। वो लड़की वाकई एक तलस्सम गिर को टूट कर चाहती थी। तेज हवाओं से पत्तों की सरसराहट बढ़ गई। हर सौ दन का राय था। ग्राउंड में रखे बीच पर हजार अस्पताल लड़ रहे थे। जो संगी बेच भी इन दोनों की इश्क का अमीन था। इस पर काली रोशनी से लिखा गया था, एक शेर आज भी ताज़ा था। तुझे पर फूंका है मोहब्बत का तलस्मी मंतर, तू मुझे छोड़ के जाएगा तो लौट आएगा। और यहाँ पर हमारी कहानी हुई खत्म। सैड एंड, लेकिन अच्छी कहानी थी। मिलते हैं एक नई कहानी के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।